السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شہنشاہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ محبوب خدا ہیں اور جن کی رسالت کا اقرار کیے بنا کسی بندہ مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا، اور اگر ان کی محبت تمام محبتوں پہ حاوی نہ ہو تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بعثت سے 40 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں سخت اختلاف ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی سالگرہ نہیں منائی، صحابہ نے آپ کی سالگرہ نہیں منائی، تو کسی کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 18 ربیع الاول کہتا ہے، اور کوئی 27 ربیع الاول کہتا ہے۔ بہرحال تاریخ پیدائش کوئی ایک بھی درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم پیدائش نہیں منایا۔ ہاں اتنا ضرور ہمیں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کہتے تھے کہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ سوموار میری پیدائش کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ ابو القاسم جو ہے وہ آپ کی کنیت، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب آپ کا نام، 8 جون آپ کی پیدائش، مسلمانوں کے آخری نبی، تمام مذاہب کے پیشواؤں میں کامیاب ترین پیشوا اور نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جو سب سے کامیاب شخصیت ہیں۔ 63 سال زندہ رہے، بے پناہ آزمائشات سے گزارے گئے۔ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ماحول میں حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ آپ کو دودھ پلائیں۔ یہ عربوں کا طریقہ کار بھی تھا اور اللہ آپ کی بہترین پرورش بھی کروانا چاہتا تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد محترم فوت ہو گئے، پھر آپ نے اپنی والدہ کو بھی کھو دیا، اپنے شفقت کرنے والے دادا کو بھی کھو دیا، بہت سے رشتوں کو اپنی زندگی میں کھویا، اپنے چچا ابو طالب کو، اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ اسی طریقے سے آپ کی 7 اولادیں ہیں، جن میں سے 6 اولادوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو کہ آپ کی وفات کے بعد فوت ہوئیں، باقی 7 اولادیں اپنے ہاتھوں سے دفنائیں۔ اسلام کی پاداش میں آپ کو بے پناہ اذیتوں سے گزارا گیا، آپ کو پتھروں سے مارا جاتا تھا اور آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو جاتے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں لا کے ڈالی جاتی تھیں، آپ کو ساحر، کاہن، جادوگر، جھوٹا کہا جاتا تھا، سب آپ کی تکذیب کرتے تھے، سب آپ کو اذیتیں دیتے تھے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، چمڑے پتے کھا کھا کے گزارا کیا۔ بے پناہ آزمائشات۔ ایک اکیلا بندہ فاراں کی چوٹیوں سے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے تو ایک الہ کی طرف بلانا اس کا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ آپ بچپن ہی سے مشرکانہ ماحول اور غیر اخلاقی فضا سے نفرت کرتے تھے۔ عمر بڑھتی گئی، گندے ماحول سے بیزاری میں اضافہ ہوتا گیا، ہر ظلم پر آپ کی طبیعت کڑتی تھی، بے حیائی، فحاشی آپ کو قطعی ناپسند تھی، میلوں میں ہونے والی ثقافتی سرگرمیاں آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتی تھی۔ اس طرز معاشرے سے دل اکتا جاتا تو مکہ سے دور غار ہرا میں جا کر مقیم ہو جاتے اور وہاں عبادت کر کے اپنے دل کو تسکین دیتے۔ بے پناہ، شریف، بے حد نیک، مظلوموں کے والی، ہر ایک کا خیال رکھنے والے۔ ہم بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کیا ان کے اخلاق کی تعریف کروں کہ رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو سیدنا ثمامہ بن اثال والی حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ ثمامہ بن اثال کو قیدی بنا کے لایا گیا، یہ سردار تھے، انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز نماز کے لیے آتے تو ثمامہ سے حال دریافت کرتے، ثمامہ کیا حال ہے؟
اور انتہائی حقارت سے وہ اپنا منہ موڑ لیتے اور غصے میں کہتے کہ آپ سے بدتر چہرہ تو میں نے نعوذ باللہ کو دیکھا نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. روئے زمین پہ سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے اور کہتے ان تقتل غنمی سے بکری کا دودھ پلاؤ, اس کا خیال رکھو. 3 دن گزر گئے, روز پوچھنے آ رہے ہیں. ثمامہ کا رویہ بدستور ہے. تیسرے دن کہتے ہیں اسے آزاد کر دو. ثمامہ کو آزاد کیا گیا. ثمامہ مدینے سے جانے لگے. کہتے ہیں میں جس تیزی سے مدینے سے نکلا اس سے دگنی تو اس تیزی سے میں واپس لوٹا اور مسجد نبوی میں آ کے کہا آقا آج سے پہلے روئے زمین پہ آپ سے برا کوئی نہ لگتا تھا. کیوں مجھے چھوڑ رہے ہیں, کیوں مجھے بھیج رہے ہیں؟ اس دل کو اپنا غلام بنا کے اب آزادی دی بھی تو کیسی آزادی. یہ تھا اخلاق کہ جانی دشمن جو کہ نفرت کرتے تھے وہ آپ کی بے پناہ محبت میں مبتلا ہو گئے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے چچا کے قاتلوں کو, اپنی بیٹی کے قاتل کو آپ نے معاف کر دیا. اپنے آپ کو اذیتیں دینے والے کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں, اللہ تم پہ رحم کرے. یہ اخلاق تھا آپ کا. سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن. کہتے وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتا دیتی ہوں. آپ نہ زیادہ پستہ قد تھے نہ اونچے تھے بلکہ درمیانہ قد تھا, لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کے جلوں میں چلتے تو آپ کے کندھے نمایاں ہوا کرتے تھے, ایسے جیسے تاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چل رہا. حضور اکرم کے بال مبارک نہ بہت زیادہ پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے تھے, اوپر سے سیدھے اور نیچے آ کے تھوڑے سے گھنگریالے تھے. آپ موٹے بدن کے نہ تھے, گول چہرہ, لمبائی میں چہرہ نہ تھا, رنگ سفید سرخی مائل تھا. آپ کی آنکھیں نہایت سیاہ, پلکیں دراز, بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں, کوہنیاں اور گھٹنے چوڑے تھے, کشادہ تھے. مونڈھوں کے درمیان ایک جگہ موٹی اور پرگوشت تھی. آپ کے بدن مبارک پر معمولی سے بھی زائد بال نہ تھے. آپ کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی. آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے, یعنی موٹے موٹے پیارے پیارے سے تھے, گوشت تھا ہاتھوں پہ. جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ بستی کی طرف چل رہے ہیں. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو مکمل توجہ فرماتے, لاپرواہی اور متکبرانہ رویہ نہ تھا. بہت سخی دل تھے, بہت مہربان تھے. روب اس قدر کے دیکھنے والا ہیبت میں آ جائے اور جمال اور خوبصورتی اس قدر کے دیکھنے والا بار بار دیکھے, بار بار دیکھے. آنکھیں غیر ضروری نہ اٹھاتے تھے. بھویں گھنی لیکن باریک تھی اور بالکل ملی ہوئی بھی نہ تھی. دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی اور غصہ بہت کم آتا تھا. چمکتا نور تھے, بے پناہ خوبصورت حلیہ. ام معبد کی زبانی حلیہ بتاتی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے, راستے میں ام معبد کے گھر رکے. ام معبد نے اپنے شوہر سے آپ کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا. کہنے لگی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا حسن صاف صاف چھلک رہا تھا. چہرے کی بناوٹ بڑی خوبصورت تھی اور چہرے کی خوبصورتی میں نمکینی تھی. ایک جھلک دیکھنے سے پیاس نہ بجھتی تھی بلکہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا تھا. رنگت میں اتنی سفیدی نہ تھی کہ بری لگے اور گردن مبارک جو ہے وہ اتنی زیادہ پتلی نہ تھی کہ دیکھنے میں خراب دکھے اور نہ اتنی موٹی کہ بھدی لگے. یعنی حسن اپنی انتہا پہ تھا, جوبن پہ تھا. ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی, پلکیں بھی بڑی پیاری تھی اور آواز گونجدار تھی. اس کی آنکھیں سیاہ بڑی, پلکیں بڑی, آواز گونجدار. اس کی آنکھوں میں سرما تھا. دونوں ابرو باریک تھے اور ملے ہوئے نہ تھے. ان کی گردن چمکدار تھی اور بال مبارک گھنے تھے.
کچھ لوگ خاموشی میں اچھے دکھتے ہیں، لیکن جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے پہ نور کی برسات شروع ہو جاتی۔ ان کی باتوں میں مٹھاس، ان کی گفتگو میں حلاوت، کوئی بات بے فائدہ نہیں بولتے تو گویا موتیوں کی لڑی جھڑ رہی ہو۔ کچھ لوگ خوبصورت تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھی جو سب سے سرسبز، شاداب اور قداور ہو، اور ان کے ساتھی ایسے تھے جو ان کے گرد تاروں کی مانند چمکتے تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی کو کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے، جب کوئی حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے۔ سب کے سب مخدوم، سب کے سب محترم۔ ان کا رویہ بہت نرالا اور پیارا تھا کہ ساتھ دینے والے ان کی محبت میں ان سے جڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی پہ زور زبردستی کرتے ہو، بلکہ ان کے چاہنے والے تو اس قدر ان کی عقیدت میں مبتلا تھا کہ میں نے بڑے بڑے فرمانرواؤں کی ایسی عقیدت ہوتے نہ دیکھی۔ تو یہ ہمارے نبی کا حسن مبارک تھا، بے تحاشا حسین، بے تحاشا حسین۔ ایک صحابی رسول منہ سے نکل گیا، ایک تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے گئے، یہ آخری تابعی ہیں، ان کے بعد تابعین کا دور ختم ہو گیا۔ انہوں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو محمد رسول اللہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں سننا چاہتا ہے؟ آؤ آج میں بتاؤں، میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہوا ہے۔ صحابہ صحابی رسول تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور کہتے ہیں ہے کوئی جو محمد رسول اللہ محبوب خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہو؟ ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، آؤ آج مجھ سے میرے نبی کا حسن پوچھ لو۔ تابعی ٹوٹ پڑے ان پہ، صف لانا، ہمیں بتائیں۔ آپ نے 3 لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیا، کان ابیض، آپ سفید تھے۔ کتنے سفید؟ ایسی سفیدی جو نگاہوں کو بری نہ معلوم ہو، سرخ اور سفید کا بہترین امتزاج، گلابی رنگت۔ ملیح، نمکین تھے، ایسے کہ منہ میں نمک رکھیں تو گھل جائے۔ مکسر، درمیانے قد کے تھے، صحابہ کے جلوں میں چلتے بہت پیارے۔ یہ 3 انہوں نے تعریفیں بیان کی، ابیض، ملیح، مکسر، ایک جملے میں میرے نبی کا حسن سمیٹ دیا، وہ ایسے تھے۔ اور ہم ان کے حسن کی کیا بات کریں کہ قرآن کہیں واللیل کہے، والضحیٰ کہے، میرا رب خود جن کے حسن کے قصیدے پڑھے۔ محبت کے گھر رکے، ام محبت نے اپنے شوہر سے آپ کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا، کہنے لگی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا حسن صاف صاف چھلک رہا تھا، چہرے کی بناوٹ بڑی خوبصورت تھی اور چہرے کی خوبصورتی میں نمکینی تھی، ایک جھلک دیکھنے سے پیاس نہ بجھتی تھی بلکہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا تھا، رنگت میں اتنی سفیدی نہ تھی کہ بری لگے، اور گردن مبارک جو ہے وہ اتنی زیادہ پتلی نہ تھی کہ دیکھنے میں خراب دکھے، اور نہ اتنی موٹی کہ بھدی لگے، یعنی حسن اپنی انتہا پہ تھا، جوبن پہ تھا۔ ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی، پلکیں بھی بڑی پیاری تھی اور آواز گونجدار تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ بڑی، پلکیں بڑی، آواز گونجدار، اس کی آنکھوں میں سرما تھا، دونوں ابرو باریک تھے اور ملے ہوئے نہ تھے، ان کی گردن چمکدار تھی اور بال مبارک گھنے تھے۔ کچھ لوگ خاموشی میں اچھے دکھتے ہیں، لیکن جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے پہ نور کی برسات شروع ہو جاتی۔ ان کی باتوں میں مٹھاس، ان کی گفتگو میں حلاوت، کوئی بات بے فائدہ نہیں بولتے تو گویا موتیوں کی لڑی جھڑ رہی ہو۔ کچھ لوگ خوبصورت تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھیں۔ آپ 2 شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھی جو سب سے سرسبز، شاداب اور قداور ہو، اور ان کے ساتھی ایسے تھے جو ان کے گرد تاروں کی مانند چمکتے تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی کو کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے، جب کوئی حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے۔
سب کے سب مخدوم، سب کے سب محترم. ان کا رویہ بہت نرالا اور پیارا تھا کہ ساتھ دینے والے ان کی محبت میں ان سے جڑے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی پہ زور زبردستی کرتے ہو، بلکہ ان کے چاہنے والے تو اس قدر ان کی عقیدت میں مبتلا تھا کہ میں نے بڑے بڑے فرمانرواؤں کی ایسی عقیدت ہوتے نہ دیکھی. تو یہ ہمارے نبی کا حسن مبارک تھا، بے تحاشا حسین، بے تحاشا حسین. ایک صحابی رسول منہ سے نکل گیا، ایک تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے گئے. یہ آخری تابعی ہیں، ان کے بعد تابعین کا دور ختم ہو گیا. انہوں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو محمد رسول اللہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں سننا چاہتا ہے؟ آؤ آج میں بتاؤں، میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہوا ہے. صحابہ صحابی رسول تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور کہتے ہیں ہے کوئی جو محمد رسول اللہ محبوب خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہو؟ ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، آؤ آج مجھ سے میرے نبی کا حسن پوچھ لو. تابعی ٹوٹ پڑے ان پہ، صف لانا، ہمیں بتائیں. آپ نے 3 لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیا. کان ابیض، آپ سفید تھے. اتنے سفید، ایسی سفیدی جو نگاہوں کو بری نہ معلوم ہو. سرخ اور سفید کا بہترین امتزاج، گلابی رنگت. ملیح، نمکین تھے، ایسے کہ منہ میں نمک رکھیں تو گھل جائے. مکسر، درمیانے قد کے تھے. صحابہ کے جلوں میں چلتے بہت پیارے. یہ 3 انہوں نے تعریفیں بیان کی. ابیض، ملیح، مکسر، ایک جملے میں میرے نبی کا حسن سمیٹ دیا. وہ ایسے تھے. اور ہم ان کے حسن کی کیا بات کریں کہ قرآن کہیں واللیل کہے، والضحیٰ کہے. میرا رب خود جن کے حسن کے قصیدے پڑھے، جن کی قسمیں میرا رب کھائے، کیا شان ہوگی ان کی. تو آج ہم اسی جگہ پہ اکتفا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتایا کہ آپ کا یوم تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. ہاں، یوم پیدائش کے بارے میں سب کی حتمی رائے ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اس دن بے تحاشا صدمہ گزرا تھا، اسی لیے سب کو وہ دن یاد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتایا. کل انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں، صحابہ کی آپ سے محبت کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنے خوبصورت محبوب کو آخرت میں دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان کے ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر، آب تسنیم پینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے ہم پہ محبوب خدا کے ذریعے سے احسان کیا، اللہ ہمیں اس احسان کو ماننے اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.